موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے سنا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے، قرار باطن کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ آئے، تسکین نہ پہنچے۔ کسی نے کہا تھا مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی کہانی ہے، تو ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے تشکر کے کلمات ادا کرتے رہے، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ کو میں پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ صحاح میں روایت ہے حضور حجرہ انور میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ ایک جگہ بیٹھ کر کے مجلس بپا کیے ہوئے تھے، تو حضور حجرہ انور سے باہر نکلے، خرامہ خرامہ ان تک آ پہنچے اور انہیں ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ یہ آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں سعادتیں سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی جواباً عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی، اور اس بات پر بھی کہ آپ نصیب ہو گئے، اس پر شکرانہ ادا کرنے کی مجلس بپا ہے۔ تو بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے یہاں کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں ہم ذکر رسول کی مجلس میں بیٹھے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے حلف لے تو آپ کو حیرت تو ہوگی، حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ یہ حلف کیوں لیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں جو اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ نصیب کر دیے۔ فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم پیش کی۔ جب حلف لے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ پھیلا ہوا استعجاب تو حضور نے دیکھا، حیرت تو جو انہیں ہو رہی تھی اس کو محسوس کیا۔ پھر فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی ابھی قسم لی ہے یہ کسی شبے کی بنیاد پر نہیں تھی، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں تھی، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں حجرے میں بیٹھے تھے، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ باہر بیٹھ کے ایک مجلس بپا کیے ہوئے ہیں اور اس پر اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ وہ کون سی مجلس تھی جس پہ رب رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟
وہ حضور کے آنے پر صحابہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ دیکھو انہیں ایک نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ جیسے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے حق کو ادا کرنے کی بات ہے، تو ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے تشکر کے کلمات بولتے رہیں، حق کے شکر ادا نہیں کر پاتے۔ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، اپنی ذات سے بھی ملاقات نہ ہوتی، خود آگہی کا نور بھی نہ ملتا، عرفان ذات بھی نہ ملتا۔